باندھے ہاتھوں کی میری لات نبھائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی میری لات نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میں جھوٹا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا باندھے ہاتھوں کی باندھے ہاتھوں کی میری لات نبھائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار
بھر دکھ رہے گا، دکھ رہے گا، نہ بابے رہے نہ بابوں کے رنگ والے رہے، خدا کی قسم آپ دیوانے ہو جاتے جو حضرت پیر مہر علی شاہ کی بات کی گئی ہے، مگر سودا موجود ہے، خریدار نہیں ہے، یہ صدمہ دکھ رہے گا اور یہ تکلیف رہے گی۔ میرے بیٹو، یہ جو رنگ فقیر بی بی پاک کے غلام اور شک نے ساجد نے بنایا، میرے بھائی نے، آپ نے اس کے ساجد ہونے کی بھی لاج نہیں رکھی، وہ اس نگر کا ساجد ہے، بی بی کے گھر کا نوکر ہے اور نعت میں ساجد ہے، وفادار ہے، وہ محبت والا ہے، مگر میں نے 3 شعر پڑھنے ہیں بس اسی نعت مبارک کے، مگر میری تمنا یہ ہے، میرے بھائی، میرے بیٹو، میرے پتر نوجوان پینٹ والے بڑے خوبصورت لگ رہے ہو میرے بیٹے، سمارٹ ہو، ذرا آؤ نیچے آؤ، خود کو اینٹ لگانے کے لیے، زمین کو پکا کرنے کے لیے نیچے آنا پڑتا ہے، میں کبھی اوپر نہیں بیٹھا، مجھے کہا نہیں تسی اتنے بیٹھنا، میری عادت ہی ہے میں وہی بیٹھ جاتا ہوں، لیکن مجھے خود انہوں نے چڑھا کے بڑھایا کہ نہیں، شاہ جی نے کہا میرے بیٹو ادھر بھی ایک میرے بھائی آپ ادھر 2 منٹ 5-7 منٹ کی بات ہے، 5-7 منٹ کی بات ہے، بس توجہ رکھنی ہے نوجوانوں، ذرا ادھر میرے بیٹو آپ ادھر سامنے آؤ، آپ بھی میرے بیٹو سامنے آؤ، 2-4 منٹ۔ میرے سرکار میری بات
مجھے صرف نظر چاہیے، نگاہوں کی نظر چاہیے، آپ کے گھر کے جد امجد کے گھر سے نظر چاہیے، بس نیاز میری حیثیت اور رکعت اور مجھے کچھ نہیں آتا، اصل یہ لوگ ہیں، میں تو صرف وہ کتنے گڈی مالکاں دی تے موج ڈرائیوراں دی، میں تو وہ بندہ ہوں، میں موج کر رہا ہوں بس، بی بی کے گھر کے صدقے میں دروازہ نہیں میں نے چھوڑا، دنیا نے جو کچھ مرضی کیا، مگر یہ میرا بات ہے، یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے، میں نے دروازہ نہیں چھوڑا، بیٹھا میں ادھر ہی رہا، چاہے جو مرضی کہتے رہو، ہاں لیکن یہ شعر خاص طور پر یہ جو صوفی انہوں نے صوفیہ کے ساتھ سفر کیا ہے، میرے بیٹوں سب کے لیے نہیں مگر ان سب کے لیے ضرور ہے جو ان سب کے وفادار ہیں، سب کے لیے نہیں مگر ان سب کے لیے ضرور ہے جو ان سب کے وفادار ہیں۔ میرے پتر ذرا دھیان رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میرے سرکار میری بات بنائے، سنو ساری کائنات آپ رکھ دو، یہ شعر قیمتی ہے، میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے، آپ یاد آئے، تو پھر یاد نہ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا،
شعر میں نے وعدہ کیا دو شعر ہے مگر آپ نے مگر نیت نہیں بدلنی دل روح خیال سوچ اپنی فکر بارگاہ رسالت امام علیہ السلام کے ساتھ جوڑ کے رکھنی ہے بس یہ دو شعر ہیں میرے بیٹے میرے بھائی جان بابا جی میرے بیٹے آپ بیٹھ جائیے تھوڑی دیر ہیں بس میرے دو شعر ہیں آپ نے بھی سن لینا دو شعر ہیں شعر سنیے گا بھائی آپ جیتے رہیں آپ نے جس طرح سنا ہے نا یہ میرے ایک آپ اور ایک میرے اور بھائی تھے بڑی کیفیت میں تھے وہ پیچھے بیٹھے یہ آخری دو شعر ہیں حضور شاہ صاحب ان کے ہو جا تو ہر چیز انہی سے مانگو یہ شعر میں چاہتا ہوں کہ ہم تضمین کے ساتھ پڑھیں اس شعر میں آپ کی کیفیت بنانا چاہتا ہوں لطف آئے تو پھر اس کو پڑھیے گا ان کے نوکر ہو تو پھر یوں نہ کہیں سے مانگو ان کے نوکر ہو تو پھر یوں نہ کہیں سے مانگو وہ تو دیتے ہیں ذرا دل سے یقین سے مانگو ان کے نوکر تو پھر یوں نہ کسی سے کہیں سے مانگو وہ تو دیتے ہیں ذرا یقین سے مانگو اور یقین سے مانگو ان کے ہو جا ہر چیز انہی سے مانگو اپنے دامن پہ نہ ایسا برائے رکھنا مکتا آخری شعر میری حاضری ختم میں اپنے سارے بھائیوں کی فرمائشیں آج ختم صرف یہ آخری شعر ہے اس کے بعد ایک شعر میں نے اپنے بس مالکوں کا پڑھنا ہے بس جن کی وجہ سے میری بات بنی ہوئی ہے وہ ایک شعر بس مگر یہ شعر آپ نے بڑی توجہ سے سنا ہے حضور قبلہ شاہ جی قبلہ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق جتنا سلیکشن کی تھی حاجی منیر صاحب لائیو دیکھ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ایک شعر بے شک تیریاں کیا بات تھا اور جو بھی آ کے سیدادے در سے بیٹھ اس پہ سلام جی ٹھیک ہے بسم اللہ یہ شعر سن لیجیے بیٹے میرے بیٹوں کی توجہ ہے نا دیکھو بیٹے آپ نے سب کیا نام ہے عمر آپ سب سے زیادہ محنت آپ نے کی ہے مجھے جس نے بھی کہا کہ عمر نے بڑی محنت کی ہے نشان نے بڑی محنت کی ہے یہ میرے بھائی جان نے بڑا اسٹیم کے ساتھ محنت کی ہے عرفان بھائی ملک عرفان بھائی اچھا رانا خرم بھائی میں معافی چاہتا ہوں مجھے نہیں پتا جی یہ میرے سننے میں ذرا رانا خرم بھائی یہ سب نے بہت محنت کی ہے اور وہ محنت کس کے لیے کی ہے میرے بیٹوں میرا لفظ میرے بیٹوں ضائع نہ کیجیے گا یہ محنت کس کے لیے کی ہے شانی آپ ادھر آؤ میں تاکہ تھوڑا مجھے چین آتا ہے آپ دائیں طرف بیٹھتے ہیں آپ ادھر ذرا ہاں یہ شعر سنا ہے شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے ساری محنت شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے اپنی پلکوں سرے راہ بچھائے رکھنا اپنی پلکوں
میرے بیٹوں میرے پتروں ایک باری یہ لائن سارے نے کہنی ہے تمہیں قسم ہے ماں کی حضور سے بات کرنی ہے آقا علیہ السلام سے بات کرنی ہے کہنا ہے میرے سرکار میری سارے نے کہنا ہے سارے کہہ دیکھو سر کوئی چیز نہیں ہے مگر صاحب سر سے سر سب سے بڑی چیز ہے سر کوئی چیز نہیں ہے مطلب دنیا کی اس چیز کے ساتھ مقابل مگر ان کے ساتھ سر ہو جائے تو یہ سر بھی خیر ہو جاتی ہے اس لیے ایک باری ذرا میرے سرکار میری سونے نہ گل کرن دا بھی ذرا طریقہ ہوئے نا لگے کہ آقا نہ گل کر رہے ہیں میرے پتر ایک باری گھٹنا نیچے کر ایک آخری باری بس باقی تیری مرضی جی میں مرضی کر میرے سرکار میری ایک شعر اور سنا دو ایک شعر اور بھئی جانی ایک شعر اور ذرہ آواز آ رہی ہے یہ ساؤنڈ کی کوالٹی ہے آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میں صرف مار رہا ہوں انگلیاں نوکنگ کر رہا ہوں کھٹکھٹا رہا ہوں یہ اس کو کھٹکھٹاؤ اس کی آواز آتی ہے بلا تشبیہ و بلا مثال بارگاہ رسالت مآب میں یہ چھوٹے بچے رات کے آخری پہر میں نوکنگ کر رہے ہیں یہ بڑے نوجوان یہ نوکنگ کر رہے ہیں یہ سارے ان سے بات کر رہے ہیں ان کا بیٹا کھڑا ہے بھائی ان کا بیٹا کھڑا ہے ہمیں ملنے شاید آئیں یا نہ آئیں اپنے بیٹے کو تو ملنے آئیں گے نا جی ہائے نہیں سمجھے بات کو ہمیں ملنے آئیں یا نہ آئیں اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گے اور جب وہ آئیں گے تو ہم کیا کہیں گے میرے سرکار